غزوہ خیبر کا واقعہ یاد آیا۔ غزوہ خیبر وہ جہاد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے۔ خیبر کے قلعے کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس میں کئی دن گزر گئے لیکن قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ اندر سے یہودیوں کا ایک چرواہا باہر نکلا۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ سیاہ فام تھا، کالی رنگت تھی، اور کسی یہودی نے اس کو بکریاں چرانے کے لیے اپنا نوکر رکھا ہوا تھا۔ وہ بکریاں چرانے کی غرض سے خیبر کے قلعے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز سے یہاں پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یثرب کے بادشاہ ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں بھی دیکھوں، آج تک میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، اور دیکھ کے آؤں کہ یثرب کا بادشاہ کیسا ہے اور وہ کیا بات کہتا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ فلاں خیمے کے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ پہلے تو وہ خیمے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ یثرب کے بادشاہ ہیں اور جن کی قوت اور طاقت کا ڈنکا بجا ہوا ہے، تو ان کا جو خیمہ ہوگا وہ قالینوں سے مزین ہوگا، اس پر شاندار پردے پڑے ہوں گے، باہر پہرے دار کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک معمولی کھجور کا بنا ہوا خیمہ نظر آ رہا ہے۔ نہ کوئی چوکی دار ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی مصاحب ہے، نہ کوئی ہٹو بچو کنارے لگانے والا ہے۔ خیر، وہ چرواہا اندر داخل ہو گیا۔ اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑی عجیب و غریب نورانی صورت نظر آئی۔ وہ جلوہ نظر آیا تو دل کچھ کھنچنا شروع ہوا۔ جا کر عرض کیا کہ آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ کا پیغام اور آپ کی دعوت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تو ایک ہی دعوت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ مانو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان دونوں کا طبیعت پر اثر ہونا شروع ہوا۔ تو اس نے پوچھا، اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوں تو میرا کیا انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم تمام مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل کر لو گے۔ ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، اور جو ایک مسلمان کا حق ہے وہی تمہارا بھی حق ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ ساری عمر کبھی یہ بات اس کے تصور میں بھی نہیں آئی تھی کہ کوئی سردار یا کوئی بادشاہ یا کوئی سربراہ مجھے گلے لگا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، میری رنگت کالی ہے، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس حالت میں آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ ایمان قبول کر لو گے تو پھر سب تمہیں سینے سے لگائیں گے، تمہارے حقوق تمام مسلمانوں کے برابر ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کی بات کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ مجھے گلے سے لگائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، واقعتاً میں اس دین کا پیغام لے کر آیا ہوں جو کالے اور گورے، امیر اور معمور، غریب اور سرمایہ دار کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا۔ وہاں تو فضیلت اس کو حاصل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ اس واسطے تم ہمارے برابر ہوگے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے ذمے فرائض کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہ نہ تو یہ کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھائی جائے، نہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ تم سے روزے رکھوائے جائیں، نہ تمہارے پاس مال و دولت ہے کہ تم سے زکوٰۃ دلوائی جائے۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ وہ عبادتیں جو عام مشہور ہیں ان کا تو کوئی موقع نہیں، البتہ اس وقت خیبر کے میدان میں ایک عبادت ہو رہی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو تلواروں کے سائے میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو آؤ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں شامل تو ہو جاؤں، لیکن جہاد میں دونوں باتیں ممکن ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اپنا خون دے کر آئے، تو اگر میں اس جہاد میں مر گیا اور شہید ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھے جنت الفردوس کے اندر لے جائیں گے۔ تمہارے اس سیاہ جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ منور جسم بنا دیں گے، نورانی جسم بنا دیں گے، اور تم کہتے ہو کہ میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو بس مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ جو بکریاں لے کر آیا تھا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکریاں جو تم لے کر آئے ہو یہ کسی اور کی ہیں، ان کو پہلے واپس کر کے آؤ۔ اندازہ لگائیں، میدان جنگ ہے، دشمن کی بکریاں ہیں، وہ چرواہا دشمن سے بکریاں باہر لے کر آیا ہے، اگر آپ چاہتے تو ان بکریوں کے ریوڑ کو پکڑ کر مال غنیمت میں شامل فرما لیتے، لیکن وہ چرواہا ان کو بطور امانت لے کر آیا تھا، اور امانت کو واپس دلوانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سر فہرست تھا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان بکریوں کو قلعے کی طرف بھگا دو تاکہ یہ شہر کے اندر چلی جائیں اور جو مالک ہے اس تک پہنچ جائے۔ تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں واپس کروائی، پھر اس کے بعد وہ چرواہا جہاد میں شامل ہو گیا۔ کئی روز تک جہاد جاری رہا۔ جب جہاد ختم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول شہداء اور زخمیوں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو جہاں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جمع ہیں اور آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ کس کی لاش ہے۔ اس واسطے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو یہ وہی اسود رائی چرواہے کی لاش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ شخص بھی عجیب و غریب انسان ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ اس نے اللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انجام فرمایا ہے۔ بہرحال کہ ایک لمحے میں یہ کلمہ انسان کو جہنم کے 7ویں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچا دیتا ہے، کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ایسا ہی بنایا ہے۔